السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 355۔ سورۃ النور، آیات ہیں 37 سے لے کر 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔ پڑھنے میں اقام الصلاۃ، ای کے بعد یعنی، اور زکوٰۃ میں ایتا نہیں، ایتا یعنی یا ہے اسے بھی پڑھنا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ رجال یعنی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ غافل نہیں کرتی انہیں تجارت اور نہ بیع و شراء، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نہ نماز کے قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ کے دینے سے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن ہولناکی کی وجہ سے اس دن کی دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ قیامت کا دن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ دے، احسن ما عملوا، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اعمال کا صلہ، اور ایک ہوتا ہے فضل۔ فضل یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ اب یہ تو مومن لوگوں کا ذکر ہوا، اب کفاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفاروں کے اعمال کس طرح باطل ہوتے ہیں۔ دو مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ دیکھیے ہم نے وقف کیے ہیں دو زبر والی تنوین پر، حمزہ پر دو زبر ہیں، اس کے بعد الف نہیں ہے، لیکن دو زبر پر جب رکیں گے تو وہ دو زبر الف میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کا تجوید میں نام کیا؟ وقف بدل، یعنی کسی حرکت کو تبدیل کر دیا آپ نے۔ کبھی الف ہوتا ہے تو اس کو خیال میں رکھے گا، ماں نہیں رک سکتے، ماں بھی نہیں بلکہ ماں آ۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سراب چٹیل میدان میں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے تو آتا ہے اس امید سے کہ پانی ملے گا، جب وہاں پہنچتا ہے
وہاں کچھ نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ تو سراب تھا جی، بلکہ کیا پاتا ہے؟ اللہ کو، پھر اس کا حساب پورا چکا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے۔ تو یہ اعمال کی مثال ہے، کیسے اکرت گئے اعمال ان کے کافروں کے۔ ایک اور مزید مثال ہے کہ کفاروں کے دلوں پر تاریکیاں ہی تاریکیاں، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کی مثال جیسے کہ اندھیریاں گہرے سمندر میں، اندھیریاں گہرے سمندر، پھر موج در موج، موج کی لہریں ایک کے اوپر ایک، من فوقہ سحاب، پھر بادل، ظلمات بعضها بعض، اندھیریاں پر اندھیریاں، اندھیریاں در اندھیریاں، اس قدر اندھیرا کہ اگر ہاتھ نکالتا ہے تو نظر نہیں آتا خود کا ہاتھ ہے۔ وجہ کیا؟ اندھیریاں ہی اندھیریاں۔ تو کفاروں کے دلوں کی تاریکیاں پیش کی جا رہی ہیں کہ کیسے گھیر لیا ہے، گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، تو ان کے حصے میں کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے اپنا نور عطا نہیں کرتا، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین و آسمان ہے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور پرندے پیر پھیلائے ہوئے، مطلب زمین و آسمان میں اور جو پرندے پیر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی عبادت و تسبیح کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے اور عبادت بھی کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آسمان میں جو کچھ ہے، یا آسمان کی سلطنت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سلطنت یعنی کیا؟ اقتدار، آسمان و زمین سب کچھ اسی کا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا۔ اب یہاں پر دیکھیں، دو زبر کے بعد الف ہے تو ہم رکتے ہیں رکاما، تو کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چلاتے ہیں بادلوں کو، پھر جمع کرتے ہیں، پھر تہ بتہ کرتے ہیں رکاما، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش نکلتی ہے بادلوں کے درمیان سے اور اتارتا ہے آسمان سے، پہاڑوں میں جو اولے ہیں، برد
دیکھیے برد یعنی ٹھنڈی اور یہ ہے برد، اولے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے یہاں برف کے ٹکڑے گرتے ہیں، اصل میں وہ اولے ہوتے ہیں. تو پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اور روکتا ہے جس سے چاہتا ہے، جسے چاہے پہنچائے اور جس سے چاہے روک دے. تو فیصیب بہ من یشاء ویصرف عن یعنی انحراف، روکتا ہے. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے. تو مومنین کی تعریف کی گئی ہے، نماز، زکوٰۃ اور قیامت کے ہولناکی کا ڈر، اور ان کو مکمل صلہ دیا جائے گا، اور کافروں کے اعمال کی یہ مثال کہ سب اکارت ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.